سورہ کے نساء ہے، آیت کا نشان 100 ہے۔ اللہ اپنے اس کلام میں مسافروں کو یاد کر رہا ہے۔ سفر محاورہ ہے، وسیلہ ظفر۔ بہت سے لوگ اپنے لیے سفر کرتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے لیے سفر کرتے ہیں۔ جو اپنے لیے سفر کرتے ہیں ان کی قسمت بھی اچھی ہو جاتی ہے سفر کرنے سے، لیکن جو دوسروں کے لیے سفر کرتے ہوں، میں اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں، سفر مسافرت، مسافر کے خاندان کا لفظ، جو ہمارے لیے اور دوسروں کے لیے سفر کرتے ہوں ان کی زندگی اچھی ہو یا نہ ہو، مگر جن کے لیے وہ سفر کرتے ہیں ان کی زندگیاں تو اچھی ہو جاتی ہیں۔ کرم ہے ہم پر اس گھرانے کا، احسان ہے ہم پر اس گھرانے کا، ممنون کرم ہے ہم اہل بیت کے، مرید ہیں، موالی ہیں، عاشق ہیں، دیوانے ہیں ہم ان کے جنہوں نے ہماری خاطر سفر کیا۔ جنہوں نے اپنا گھر چھوڑا، جنہوں نے اپنی آرزوئیں چھوڑی، جنہوں نے اپنی خواہشات چھوڑی، جنہوں نے خود کو چھوڑا کہ کسی طرح بشریت کو ہدایت مل جائے۔ یہ تو خوشی بھی مناتے ہیں تو اس میں ہمارا خیال کرتے ہیں، یہ اگر کچھ حاصل کرتے ہیں تو پہلے ہمیں سوچتے ہیں۔ یہ اللہ کے اس وعدے کا ایک منظر ہے جو اس نے قرآن میں بہت پہلے کر دیا تھا، آسمانی کتابوں میں بہت پہلے کہہ دیا تھا، ان علینا للہدیٰ۔ اللہ نے کچھ واجب اپنے اوپر رکھے ہیں، ہم پر بھی واجب ڈالے ہیں اور کچھ اپنے اوپر بھی واجب رکھے ہیں۔ جو اس نے اپنے اوپر واجب رکھے ہیں ان میں سے ایک اس پر واجب کیا ہے؟ ہدایت میں تمہیں دوں گا۔ ہدایت دینا مجھے اللہ کا کام ہے، ہادی مطلق ہدایت دینا میرا کام ہے۔ کسی کو مجبور بنا کر سیدھے رستے پہ ڈالوں گا، کسی کو مختار بنا کر سیدھے رستے پر ڈالوں گا۔ وہ اللہ جس نے دنیا میں کسی کو بھی کافر پیدا نہیں کیا، حتیٰ اس نے جانوروں کو بھی مسلمان بنایا ہے، اس نے پتھروں کو بھی مسلمان بنایا ہے، اس نے پودوں کو بھی مسلمان بنایا ہے، اس نے یہ چاند سورج مسلمان بنائے۔ اپنے مولا کے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی سرتابی نہیں کرتے۔ جو ٹائم اس نے دے دیا ہے کہ طلوع کس وقت ہو گئے اسی وقت طلوع کرتا ہے، جو ٹائم اس نے دے دیا کہ غروب کب کرو گے اسی وقت یہ سورج غروب کرتا ہے۔ ایک انچ کا بھی یہ فرق نہیں ڈالتا۔ اللہ نے اس کائنات میں دو طرح کے مسلمان رکھے ہیں، مجبور مسلمان اور مختار مسلمان۔ یہ جتنی بھی مخلوق ہے انسانوں اور جنوں کے علاوہ یہ سب مجبور مسلمان ہیں، اور شاید اسی وجہ سے ان کی وہ فضیلت نہیں ہے جو مختار مسلمانوں کی ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ نے دونوں رستے رکھ دیے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ میں تمہارے سامنے دونوں رستے رکھتا ہوں، پھر تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر نعمت کر کے میرے قرب رکھنے والوں میں، میرے قریبی لوگوں میں ہو جاؤ، یا کفران نعمت کر کے مجھ سے دور ہوتے چلے جاؤ۔ میں نے تمہارے لیے دونوں رستے رکھے ہیں۔ اللہ نے ہم انسانوں کو اور ہم جنوں کو، ہمارے درمیان جو جن ہیں، ان دو مخلوقات کو اللہ نے مختار مسلمان بنایا ہے، اور یہی ہماری فضیلت ہے، یہی ہماری عزت ہے، اسی میں ہمارا افتخار ہے۔ کسی نے آپ کو زبردستی مجلس میں لا کے نہیں بٹھایا ہے، آپ اپنے اختیار سے مجلس پہ بیٹھے ہیں۔ یہ آپ کا اختیار ہی تو ہے کہ جو آپ کو حسین کا قرب عطا کر رہا ہے۔ یہی عزت ہے، یہی افتخار ہے کہ اختیار سے کام انجام دیا جائے، کوئی زبردستی، کوئی دھوس، کوئی زور، کوئی ڈنڈا، کوئی پیسے کا استعمال، کوئی ظلم و زیادتی کے ذریعے سے نہیں، بلکہ اختیار کے ذریعے۔ عزیزان گرامی، اس اختیار میں، اور اختیار بھی جب حالات بھی خراب ہو رہے ہوں، رکاوٹیں بھی ڈالی جا رہی ہوں، اور جو حسین کے گھڑے سے پانی پینے والے لوگ ہیں ان کا تو ذائقہ ہی کچھ اور ہے۔ ہم جیسے جینا جانتے ہیں، ہم جیسے زندگی گزارنا جانتے ہیں، کوئی اور اگر ہم پہ غور کر لے
تو شاید وہ ڈبل پی ایچ ڈی ہو جائے۔ مولا علی پر بعد میں غور کرنا، مولائیوں کو پہلے سمجھ لو۔ یہ جس انداز سے رہنے کا سلیقہ جانتے ہیں نا، یہ ان کا جو طریقہ ہے، ان کا جو انداز ہے، یہ لوگ اب تک نہیں سمجھ پائے یہ روتے کیوں ہیں، یہ کالے کپڑے کیوں پہنتے ہیں، یہ ماتم کیوں کرتے ہیں۔ اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جتنا رکاوٹیں اور جتنی پریشانیاں ہمارے لیے بڑھائی گئیں تاریخ بشریت میں، تاریخ انسانیت میں، تاریخ ابدیت میں، تاریخ اسلام میں، اتنا ہم تو روزانہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، یہ امام بارگاہ جب بنایا تھا ہمارے بزرگوں نے، چودھری صاحبان نے، یہ بہت بڑا بنایا تھا نا، آج تو یہ چھوٹا پڑ رہا ہے۔ تو امام بارگاہ چھوٹا نہیں ہوا ہے، حسینیوں میں اضافہ ہو گیا، اور یہ قصہ بڑھے گا۔ ابھی تو بہت ساری بیریئر ہیں جو ہٹیں گے تو خود بخود، اگر لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے نا، تو کوئی دل سے کڑوا پانی پینے کو تیار نہیں ہے۔ بھائی سلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر اور بلند سلوات۔ سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ مل کر اس گھرانے کو سلام پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری خاطر قربانیاں دی ہیں، انہوں نے ہمیں اچھا دیکھنا چاہا ہے، ہمیں ترقی یافتہ دیکھنا چاہا ہے، اور اچھائیوں میں ڈاکٹر انجینئر بنتا ہوا دیکھنا یہ بھی بہرحال ایک خوشی کی بات ہوتی ہے، مگر جو سب سے زیادہ خوشی اس گھرانے کو ہمارے حوالے سے ہوتی ہے، ہمیں اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں آیت اللہ خمینی کے درس میں تھا، وہ علماء سے خطاب کر رہے تھے، کوئی ایک بھی غیر عالم نہیں تھا، سارے علماء مبلغین تھے، ان سے خطاب کرتے ہوئے فرمانے لگے ڈاکٹر بننا آسان ہے، انجینئر بننا آسان ہے، پولیٹیشن سیاستدان بننا آسان ہے، اور پھر وہ انہوں نے چند نام لینے کے بعد ایک جملہ کہا، عالم مولوی عالم بننا آسان ہے، پھر کہا انسان بننا مشکل ہے۔ جی میری اور آپ کی قیمت کیا کریں کہ کسی طرح سے انسان بن جائے۔ انسانوں کی 4 قسمیں قرآن نے بیان کیے ہیں، اگر قرآن کا نام نہیں لوں تو لوگ کہیں گے یہ تبرہ پڑھ رہا تھا۔ قرآن نے اسی انسان کو کبھی جانور کہا ہے، قرآن نے اسی انسان کو کبھی پتھر کہا ہے، قرآن نے اسی انسان کو کبھی شیطان کہا ہے، اور قرآن نے اسی انسان کو کبھی خلیفۃ اللہ کہا ہے۔ ظاہری طور پر اس کی بھی 2 آنکھیں ہیں، اس کے بھی 2 پیر ہیں، اس کے بھی 2 ہاتھ ہیں، وہ بھی شادی بیاہ اور میل ملاپ اور بازار آنا جانا، کاروبار، معاش، نوکری، کاروبار، رزق روزی کے لیے نکلتا ہے، سب ایک جیسا ہی انداز اپناتے ہیں، مگر خبردار ایک جیسا نظر آنے والا ایک جیسا ہوتا نہیں ہے۔ میرے مولا علی کا دیا ہوا فارمولہ تو اتنا حسین ہے کہ اسے فریم کروا کے گھروں میں لگانا چاہیے۔ مولا علی فرماتے ہیں میتیں 2 طرح کی ہوتی ہیں، کچھ لیٹی ہوئی میتیں ہوتی ہیں، کچھ چلتی پھرتی میتیں ہوتی ہیں۔ علی فرما رہے ہیں کہ جو بازار میں چلتا ہوا نظر آئے اسے زندہ نہ سمجھنا، جس کا ضمیر مر گیا ہو وہ زندہ کہاں ہے۔ جس کی فطرت سالم نہ ہو وہ زندہ کہاں ہے، چلتی پھرتی میتیں ہیں۔